الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور ذمہ داران جمعیت، حاضرین جلسہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میرا موضوع خطابت ہے: عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ در حقیقت، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی کہ یہ ایک شعر کا جملہ ہے، ایک شعر ہے پورا۔ آئے دن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہوں میں جری ہوتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس کا اظہار کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں، جہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے انہیں فخر ہے، نہ کہ ندامت ہے۔ اور ہم آئے دن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے میں لوگوں میں بعض ایسے قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انفرادی اور اجتماعی ماحول کا اگر جائزہ لیا جائے، انفرادی طور پر بھی گناہوں کا ریشو آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اجتماعی گناہ بھی ہیں جس سے سارا معاشرہ اس گناہ کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں لوگوں کا ایک گمان ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہم جتنا چاہیں، جیسے چاہیں، آزادی کے ساتھ جئیں، یہاں ہم جو کریں گے اس کی سزا ہم کو یہاں نہیں ملنے والی ہے۔ اور بالخصوص مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے غفار ہونے میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے، اللہ کے تواب ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا جو معاملہ رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے، کسی اور پر بھی ظلم نہ کرے۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔
تو یہ گناہ انسان کر کے بسا اوقات یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گناہ پر فوراً اگر اس کی گرفت کرنے لگ جائے تو اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی بھی چوپایا زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ کیوں ڈھیل دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے اس کی گرفت کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا، بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے جابر حکمرانوں کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا تذکرہ کیا، جنہیں دردناک سے دردناک عذاب دنیا ہی میں دے دیا گیا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا میں دے دیا گیا تو آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ ہم اور آپ تو بہت چھوٹے انسان ہیں، ہمارے پاس وہ حکومت، وہ سلطنت، وہ طاقت، وہ بادشاہت، وہ غلبہ نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس تھا۔ آپ جانتے ہیں قارون کو، قارون کے پاس جتنا خزانہ تھا آج دنیا کے کوئی بڑے سے بڑے بلینر کے پاس بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس بھی اتنا خزانہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ کتنا خزانہ تھا اس کے پاس؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پاس جو خزانہ تھا ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کا قافلہ درکار تھا۔ خزانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خزانہ تھا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ اور فرعون کو آپ جانتے ہیں، فرعون کون ہے؟ جس کی لاش آج بھی موجود ہے، اس کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو اٹھا کر محفوظ کر دیا۔ ایسے ظالم لوگ جو قیامت تک ظلم کرنا چاہیں گے یا ظلم کرتے رہیں گے ان کے لیے عبرت ہے اس فرعون میں جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ویسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زمین میں جگہ دی نہ پانی میں جگہ دی، کہیں اس کو اللہ تبارک نے نہیں رکھا، بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کر عبرت کے طور پر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور ایسی بہت سی قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، یہ ساری قوموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر ان سب کا تذکرہ کیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کہاں پکڑا؟ دنیا میں ہی، دنیا ہی میں گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے آندھی بھیجی تھی، قوم ثمود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، چیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ وہ قوم جو یہ کہتی تھی کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ من ہم اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اتنی طاقتور قوم کہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑ کے اندر محل بنا لیتی تھی۔ ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض وہ ہیں جنہیں زمین میں دھسا دیا ہم نے۔ قارون ہیں جس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے ڈبو دیا، پانی میں ڈبو کر ہم نے مار دیا۔ وہ کون ہیں؟ فرعون ہیں جو یہ کہتا تھا کہ نہر میرے پیروں کے نیچے سے جاری ہے، تجری الانہار من تحتی، کہ میرے پیروں کے نیچے سے نہر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں اس کو ڈبو کر پوری قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے ظالموں کے لیے عبرت کے طور پر اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ دنیا میں ایک ایسی بستی بھی گزری ہے، ایک ایسا علاقہ بھی گزرا ہے جہاں پر صبح شام تر و تازہ غذائیں آتی تھی۔ آج بھی ہم
اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آج بہت سی نعمتیں، بلکہ اس زمانے کے بادشاہوں کو وہ نعمتیں نصیب نہیں تھی، وہ سہولیات نصیب نہیں تھی، وہ ٹیکنالوجی اس دور میں نہیں تھی، جو ٹیکنالوجی، جو سہولیات، جو مالداری، جو آج اتنے انعامات اللہ کے ہم پر ہے، شاید اس زمانے کے بادشاہوں سے بھی زیادہ ہم پر آج انعامات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی تھی، ایک بستی کی مثال اللہ نے دی، کانت آمنہ، سب سے بڑی چیز امن ہے۔ امن نہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت کام کی نہیں ہے، امن نہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت کام کی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، موضوع سے ہی متعلق ہے، تھوڑا سا میں آپ کو دنیا کی بھی سیر کرا دیتا ہوں۔ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، آج یوکرین میں رشیا بمباری کر رہا ہے، آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لائیو دیکھ رہے ہیں جنگ کو، کہاں کتنے بم گر رہے ہیں، کہاں کون سا میزائل گر رہا ہے، کہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لائیو شوٹ کرنے والے کیوں نہیں مر رہے؟ لائیو تو شوٹنگ ہو رہی ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جو آج مظلوم ہے، یہ ایک وقت کا بڑا ظالم بھی تھا، اس کے ظلم کے پہلو آپ نہیں جانتے ہیں۔ یہی وہ یوکرین ہے جس نے عراق کے محل کو تباہ کر دیا، عراق کے مسلمانوں کو گھروں میں گھس کے اس نے مارا تھا۔ آپ ان کے ویڈیوز کو دیکھیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آج یہ جو سزا مل رہی ہے اس کو، اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اس کو استعمال کیا گیا مسلم علاقوں کو ہلاک کرنے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ یوکرین ہلاک ہو رہا ہے، نہیں، یہ بہت بڑا، ابھی اپریل فول آ رہا ہے ہمارے سامنے، ابھی چند دنوں میں اپریل فول آنے والا ہے۔ آپ پتا ہوگا کہ یہ اپریل فول جو جھوٹ کا عالمی دن ہے، جس دن جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ یوکرین کی جنگ بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ساری دنیا کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر، آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رشیا یوکرین پر حملہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں مرنے والے کون ہیں، مارنے والے کون ہیں؟ مارنے والے مسلمان، مرنے والے مسلمان، مارنے والے کرسچن، مرنے والے کرسچن۔ بچ کون رہا ہے؟ یہودی ہے۔ جو بچ رہا ہے وہ بچ کر یروشلم میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ یہودی جو وہاں کا صدر ہے وہ کہتا ہے کہ میں یروشلم میں جا کر میٹنگ کروں گا۔ کیوں بھائی؟ تو وہاں بیٹھ کے میٹنگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑی جنگ ہے جہاں ایک تیر دو نشان، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیچنیا کو بھی اتارا گیا کہ بھائی یوکرین نے تم پر حملہ کیا تھا، لو آواز تم بھی بدلہ اپنا نکال لو۔ وہاں مسلمانوں کو جھونک دیا گیا، اور وہاں مسجدوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، چرچوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس پوری جنگ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یقیناً وہاں جو ہو رہا ہے بہت غلط ہے، انسانیت کے ناطے بہت بڑا ظلم ہے، بہت ہمیں اس کی بہت برے طریقے سے، اس کی بلکہ بڑے کڑے الفاظ میں ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت آپ جان لیں کہ یہ بہت بڑی عبرت ہے ان تمام سپر پاور طاقتوں کے لیے جو آج ایک دوسرے کے لیے بڑی مصیبت بن کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن پھر دوسرا ظالم ان پر بھی مسلط کرے گا۔ جس طرح یہ یوکرین اپنے دور کا ظالم تھا، آج مظلوم بنا ہوا ہے، ایسا دور ہر ایک کے ساتھ آئے گا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بڑی بڑی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو، بادشاہ کہنے والے کو، باندار کہنے والے کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ امریکہ، یہ چائنا، یہ رشیا، یہ بڑی بڑی طاقتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، جب بڑی بڑی طاقتوں کا یہ حشر ہے تو ہم معمولی گلی میں رہنے والے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، دوست احباب کو ستاتے ہیں، دکان اور کاروبار ہمارا ہے تو بازو والے کو ٹارچر کرتے ہیں، ریٹ گرا کر ہم اس کی مارکیٹ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف طریقے سے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر کا اگر معاملہ لے لیا جائے تو ساس ہے تو بہو پر ظلم کر رہی ہے، بہو ہے تو ساس پر ظلم کر رہی ہے، شوہر ہے تو بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی ہے تو وہ شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ مختلف اینگل سے اگر آپ دیکھ لیں گے تو معاشرے کے اندر ہم میں سے ہر آدمی یا تو ظالم ہے یا تو مظلوم ہے، ہم میں سے ہر آدمی یا تو ظالم ہے یا پھر مظلوم ہے۔ یاد رکھیں ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے
کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. جیسا کہ ہمارے سامنے اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد سزا دیتا ہے، جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے. ایک اور حدیث کے اندر مَا مَا يُدَّخَرُ مِنَ الْآخِرَةِ، دوسری بات میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بھی اٹھا کر رکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ یہاں سزا دے دی جائے تو وہاں نہیں. وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ البغی وعقوق الوالدین، اور ایک اور روایت میں کہا گیا البغی وقطیعۃ الرحم. پہلا گناہ البغی، ظلم چاہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے آپ زبان سے ظلم کر رہے ہو، چاہے ہاتھ سے ظلم کر رہے ہو، چاہے مختلف پلاننگ سے ظلم کر رہے ہو، چاہے پیسہ لے کر ظلم کر رہے ہو، چاہے جان لے کر ظلم کر رہے ہو، جس انداز سے بھی آپ ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم ہے. آپ جس آدمی پر ظلم کرتے ہیں، آپ اس آدمی کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ جسے کمزور سمجھتے ہیں، اسے آپ ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ آپ کی نظر میں مظلوم ہے، وہ آپ کی نظر میں کمزور ضرور ہے، لیکن اس کا پاور اتنا بڑا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اپنی جگہ طاقتور ہیں، آپ اپنی جگہ آپ کے پاس ویپن ہیں، آپ بڑے بڑے جو سپر پاور کنٹریوں کی اگر بات کر لی جائے، چاہے کوئی بھی ہو اپنی جگہ پر. عراق والوں پر جب ظلم ہو رہا تھا وہ مظلوم تھے، ان کے پاس ایسی طاقت تھی جس کا اندازہ وہ یوکرین کو نہیں تھا، اس یوکرین کو اس کا اندازہ نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ وہ مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا، ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وہ استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اسی وقت فی الفور یا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک سزا دے سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو. اور دوسری جگہ کہا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ. ایک اور روایت میں بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی آواز ڈائریکٹ چلی جائے گی. اللہ کے پاس ڈائریکٹ جب مظلوم کی بد دعا جا سکتی ہے تو ہم میں کا عام آدمی اگر دعا کرے تو کیا اس کی دعا نہیں جا سکتی ہے؟ ہمیں اس کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم میں سے جو لوگ وسیلہ یا واسطے کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو یہاں ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، مظلوم کی بد دعا سنتا ہے. ساتوں آسمان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ بادلوں پر اٹھا کر اس کی بد دعا جایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے وَعِزَّتِي، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کروں گا. مظلوم ہے تو، تجھ پر ظلم ہوا ہے، میں ضرور تیری مدد کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ بعد میں ہی کیوں نہ ہو، فی الفور نہ صحیح، بعد میں ہی کیوں نہ ہو، میں ضرور تیری مدد کروں گا. اللہ کی لاٹھی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مدد آنے میں دیر ہے اندھیر نہیں، دیر ہے اندھیر نہیں. تو بالکل اسی طرح اس مظلوم کے پاس وہ جو پاور ہے، وہ پاور وہ سامنے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا آپ کے سامنے کرنا ضروری نہیں ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے. وہ کب ہوگا؟ جب اس پر ظلم ہوگا. وہ دل سے نکلنے والی آہ آپ کو اس وقت نہ صحیح
بعد میں آپ کے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی بد دعا کا اثر ضرور رہے گا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی ظالموں کو دیکھا ہے. ایک لائیو مثال تو ہم آپ کو سامنے بار بار یوکرین کی دکھا رہے ہیں، لیکن ایسی کئی مثالیں آپ کے اپنوں میں ہوگی، آپ کے رشتہ داروں میں ہوگی، آپ کے دوست احباب میں ہوگی، آپ کے خاندان والوں میں ہوگی، آپ کے پڑوس میں رہنے والوں میں ہوگی، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پر ظلم کیا تھا ہوگا، اور اس ظلم کا نتیجہ انہیں بعد میں بھگتنے کو مل رہا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے مظلوم کے سلسلے میں، ہمیں بعض واقعات ملتے ہیں، اور ویسے تو زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں. ظلم کی داستانیں بہت بھری پڑی ہے، سنانے کے لیے وقت نہیں ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی، گھر میں ان کی شہادت ہوئی، بیوی کے وہ گود میں تھے، ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور وہیں پر ان کی شہادت ہوئی. اس وقت ایک ظالم، ایک قاتل جس نے قتل کیا، نے آیا اور حضرت عثمان کے گال پر ایک تھپڑ مارا. کب مارا؟ جبکہ حضرت عثمان فوت ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں. بیوی نے اس کو اٹھا کر بد دعا دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اس کو بد دعا دی اور کہا اس وقت انہوں نے کہ اللہ اس کا ہاتھ خشک کر دے، اس کو اندھا بنا دے، اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا. راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا، جو کوفہ کے والی تھے، کوفہ کے گورنر تھے. وہ علاقہ جہاں شر پسند شروع سے موجود تھے، وہاں کے لوگ، ان کی فطرت میں شر پسندی موجود تھی. انہوں نے کسی بھی صحابی کو نہیں بخشا. تو اس وقت وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی، ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا. شیخ یہاں آئیے، مولانا الیاس صاحب، جناب الیاس صاحب اسٹیج پہ آئیے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا معاملہ، اس کا طریقہ بتایا. پھر وہاں کوفہ کو بھیجا گیا، وہاں تفتیش کروائی گئی. وہاں ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر گھناؤنے الزام لگائے اور کہا کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں حق تلفی کرتے ہیں، اور نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں، نرمی سے کام نہیں لیتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے بد دعا دی اور کہا اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. راوی حدیث بیان کرتا ہے بعد میں وہ شخص کافی لمبی عمر کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھوں کے پلکیں جھپکنے لگے، اور وہ راستے سے گزرنے والی عورتوں کو چھیڑتا اور کہتا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، میں بوڑھا بھی ہو گیا، موت کو ترستا ہوں، موت نہیں آتی، کھانے کو ترستا ہوں، کھانا نہیں ملتا، اور اس بڑھاپے کے عالم میں جبکہ خواہشات ختم ہونی چاہیے، حضرت سعد کی بد دعا ہے آج میں خواتین کو چھیڑتا ہوں. یہ بد دعا کا نتیجہ ہے، مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ. تو ظلم سے بچیں. ظلم بہت بڑی خطرناک برائی ہے جو آج معاشرے کے ہر فرد میں ہر طریقے سے الگ الگ انداز سے بڑھتی جا رہی ہے. اس برائی کا خاتمہ ہوگا تو معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں پیس ہوگا، اور امن جیسی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے. امن جیسی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کانت آمینتن، وہ بستی والے امن سے تھے. آپ جانتے ہیں امن کی قیمت کیا ہے؟ تو دیکھیے جنگ کا اس علاقے کو لائیو ویڈیو کھولیے، دیکھیے وہاں گھر تباہ ہو گئے، کھانے کے لیے نہیں، پانی کے لیے نہیں، کوئی سہولیات نہیں. یہاں تک کہ ہاسپٹل چلے جائیں، ہاسپٹل بھی بم سے ہلاک ہو گیا ہے، وہ بھی تباہ برباد کر دیا گیا ہے. ایسے علاقے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ آج ہم کتنے امن میں ہیں، آج اللہ نے ہم کو کتنا امن میں رکھا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگار اس ملک کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. آپ جانتے ہیں امن کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ،
तुम में से जो आदमी अमन की हालत में सुबह किया, सुबह उठा, कोई टेंशन नहीं है, किसी का डर खौफ नहीं है, आमीनन फी सिरबिही व इंदहु क़ूत यौमिही, उसके पास एक दिन की ग़िज़ा है, एक दिन की ग़िज़ा है, और जिस्मानी तौर पर वो फिट है, सेहतमंद है, फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया कि उसके लिए सारी दुनिया अल्लाह ने उसके कदमों में डाल दी, सारी दुनिया अल्लाह ने उसके पास रख दी। क्या चीजें हैं? आप देख लें, आप अपना जायजा ले लें कि ये 3 चीजें आपके पास हैं, अमन, सेहत और एक दिन की ग़िज़ा। मेरी बात चल रही थी कि जो 3 नेमतें अल्लाह ने दी है, आप जायजा लेकर देखें कि वो नेमतें जिसकी कद्र और कीमत आज हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास नहीं है। हमारे पास हिफ्ज़ बहुत बढ़ गई है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं, लोगों को कुचलना, लोगों की जायदादों पर कब्जे करना, यतीमों का माल खा जाना, बहनों का हिस्सा डुबा देना, विरासत में उनको महरूम कर देना, और ऐसे कई तरीके हैं जो नाजायज तरीके जिससे आज हम अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्यों? इसलिए कि हमें इस बात पर यकीन नहीं कि एक दिन की ग़िज़ा अगर है तो अल्लाह ने गोया कि सारी नेमतें हमें दे दी है। आप वो आयत जो मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ी थी कि वो बस्ती जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अमन से रखा था, फ़कफ़रत, लोग गुनाह में, खास तौर पर जुल्म की बात आई थी, जुल्म का मामला आया था कि आदमी जुल्म करता है, मजलूम को जुल्म का निशाना बनाता है, तो उसके लिए अपने तौर पर वो ये समझता है कि मैं कामयाब हूं, अपने तौर पर जालिम ये समझता है कि मैं कामयाब हूं, और बिलखुसूस हसद करने वाले, जलने वाले, लोगों को नीचा दिखाने वाले, लोगों की टांग खींचने वाले, लोगों को बुरा भला कहने वाले, उनकी इज्जतों से खेलने वाले, उनको इज्जत पहुंचाने वाले, उनके साथ बुरा सलूक करने वाले, जो ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं, हमारी प्लानिंग कामयाब है, हमारी तदबीर कामयाब है, वो जान ले मन हफर लि अखीही फक़द वक़अ फ़ीही, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उस गड़े में गिर जाता है, वो खुद उस गड़े में गिर जाता है। तो कभी किसी का बुरा सोचने से पहले ये सोच लें कहीं ऐसा ना हो कि एक ना एक दिन इस बुराई का शिकार मैं ना बन जाऊं और उस बुराई का सजा मुझे भुगतना ना पड़ जाए। और तीसरी सजा जो गुनाहों की वजह से मिलती है वो ये है कि दिलों पर जंग चढ़ जाता है, दिलों पर जंग चढ़ जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर जंग लगा दिया है। जंग की मिसाल मैंने अभी दी कि एक इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर ब्लैक डॉट लगता है, छोटा सा गुनाह है, ये क्या है भाई, आज कर लिए कल माफी मांग लेंगे, आज कर लिए कल माफी मांग लेंगे, ये सोचकर इंसान गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करता जाता है। राना अला कुलूबिहिम, उनके दिल पर जंग चढ़ जाता है, और उसके बाद जब जंग चढ़ जाए तो उसके अंदर तमीज खत्म हो जाती है अच्छे बुरे को पहचानने की, हलाल और हराम के दरमियान तमीज करने की। और इसी तरह 7वां जो अजाब होगा गुनाहों की वजह से जो दुनिया में मिलेगा, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा इन्ना लिस्सय्यअति सवादन फिल वजह, गुनाह करने से आदमी ये समझता है कि कोई नहीं देख रहा है, आदमी ये समझता है कि कोई नहीं देख रहा है, चलो गुनाह कर लो, छुप कर रहे हैं कर लो, कोई नहीं देख रहा है। खैर ये तो पुराना जमाने की बात थी, आज तो खुल्लम खुल्ला जिना किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला गुनाह किया जा रहा है, डर कोई नाम की चीज नहीं है। अभी मैं हैदराबाद से निकल रहा था, एक साहब ने मुझे वीडियो बताया कि वो चोरी की जा रही है, शटर उठाकर चोरी की जा रही है, कैमरे लगे हुए हैं, खुल्लम खुल्ला चोरी हो रही है, दिन धाड़े चौरास्ते पर चोरी हो रही है, दिन धाड़े कत्लो गारतगरी हो रही है, हर आदमी के दिल से ये खौफ खत्म होता जा रहा है। लेकिन आप देखें मुजरिम को पहचानने का तरीका क्या है, वो गुनहगार है। तो हजरत इब्न अब्बास ने कहा इन्ना लिस्सय्यअति सवादन फिल वजह, उसके चेहरे पर अल्लाह ताला सियाही डाल देगा, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, उसका चेहरा बुझा बुझा रहेगा,
کیسے رہے گا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا، قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ پر نور ہوگا، چمک رہا ہوگا، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا پڑ گیا ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي النَّارِ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہیں. حضرت ابن عباس نے اسی آیت سے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ گناہ کرنے والے کا چہرہ دنیا میں سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے کہا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی ڈال دیتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم کمزور ہو جاتا ہے. بی پی آ گیا، شوگر آ گیا، تھائرائیڈ آ گیا، نہ جانے کتنی بیماریاں آج ہمارے درمیان ہیں. 40 کراس ہو گئے تو سمجھو بیماریوں کا دروازہ کھل گیا، وہاں سے بیماریاں شروع ہو گئی. بلکہ 40 تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے نوجوان بیمار ہوتے جا رہے ہیں. ہماری کئی خواتین ہیں جو 1 یا 2 بچے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے پاس بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم میں کمزوری بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد کہا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ روزی میں کمی کر دے گا. اور وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دے گا. لوگ اس سے نفرت کریں گے. وہ لوگوں میں کتنا بھی اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کر لے، کتنا بھی اپنے آپ کو سنوار لے، اس کے سنورنے سے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر اس سے بغض رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض بندہ اگر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا بغض ڈال دیتا ہے. جیسا کہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی محبت کا اعلان اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کرواتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرواتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. اور جاؤ زمین والوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اور آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. ہم کس کس کو خوش کریں صاحب؟ ایک کو خوش کریں تو دوسرا ناراض، دوسرے کو خوش کریں تو تیسرا ناراض. یہاں تو انسانوں کا عملہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کو خوش کر لے، ساری دنیا خوش ہو جائے گی، ساری دنیا آپ کے راضی ہو جائے گی. اور گناہوں کے انجام کی اگر بات کی جائے تو آج جو ہمارا معاملہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو اتنا لائٹ لے لیا ہے، اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس گناہ کی حیثیت اس مکھی کی طرح ہے جو ناک پر بیٹھتی ہے، جو ناک پر بیٹھتی ہے. مکھی آئی تو اس کو ہکال دو، یعنی وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے. اور اس زمانے میں عہد نبوی میں اور قرون اولیٰ کے مسلمان اس گناہ کو کیا سمجھتے تھے؟ پہاڑ سمجھتے تھے. چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اس کو پہاڑ سمجھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر پہاڑ آ گیا ہے، اتنا وزن ہم پر آ گیا ہے. اور آج ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، گناہوں کا ہمارا رجسٹر بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اس کا احساس تک نہیں ہے. اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ، ہم رمضان آیا تو عمرے پہ چلے جائیں گے، حج کا موسم آیا تو حج کے لیے چلے جائیں گے، صدقہ و خیرات کی ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کر دیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہم سب سے بڑے مالدار اور سب سے بڑے دیندار ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور آخری بات، جو اس گناہ کی وجہ سے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا وہ بہت خطرناک نتیجہ ہے. وہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ چوپائے بھی اس انسان پر بد دعا کریں گے، اس انسان پر چوپائے بھی بد دعا کریں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی البہائم اذا اشتدت السنة وامسک البطر، چوپائے تک لعنت بھیجتے ہیں جب قحط سالی بڑھ جائے، جب بارشیں رک جائے، غلے کا ریٹ بڑھ جائے. آج ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے،
ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، مہنگائی آسمان کو ٹچ کر رہی ہے بلکہ اس کے اوپر بھی شاید چلی گئی ہے۔ اتنا مہنگائی کا دور ہے، ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اشتدت السنہ، جب قحط سالی بڑھ جاتی ہے تو زمین کے چوپائے تک یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اعمال کی نحوست کا نتیجہ ہے، انسان کے اعمال کی نحوست کا نتیجہ ہے، اس پر لعنت ہو۔ لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور کائنات کی مخلوق یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیوں تک کی اس پر لعنت ہے۔ اور آخری بات، اس گناہوں کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے، اس کی موت اسی گناہ کی حالت میں آ سکتی ہے۔ یہ تو دنیا تھی، گناہ کیا، گناہ کی سزا کو بھی بھگتا، لیکن نتیجہ بھی اس سے خطرناک۔ جب موت آ رہی ہے تو اس حال میں مر رہا ہے کہ اسی گناہ میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پی کر نکلتے ہیں، راستے میں گر کر مر جاتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رات میں سوتے ہیں، صبح میں اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مختلف برے حادثات کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور خطرناک ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ سوء خاتمہ، اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اور اسلام پر فرمائے۔ آخر میں میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا، 1 منٹ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے اور گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علاج 2 چیزوں میں مضمر ہے۔ اس کا علاج 2 چیزوں میں ہے، ایک توبہ، دوسرا تقوی۔ ایک توبہ، دوسرا تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو توبہ کا کیا معنی ہے؟ صرف گال مار لینا، ہاتھ مار کے ادھر ادھر مار لینا، یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ میرے لیے کتنا بدبخت میں آدمی ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کاموں کا میں ارتکاب کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں لوگوں کا مال کھا رہا ہوں، مختلف طریقے کے جتنے وہ گناہ کر رہا ہے، شام میں سونے سے پہلے یا مسجد کے کسی کونے میں، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ کر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے بغیر کبھی تنہائی میں سوچ کر دیکھ لے کہ مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، تنہائی میں وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر کسی کا ناحق مال کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ اور دوسری چیز تقوی ہے۔ تقوی سب سے بہترین علاج ہے جو گناہوں سے انسان کو روکتا ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جو ہمیں رمضان میں جس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچانے کا۔ آپ گالی دینا چاہتے ہیں، رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ مارنا چاہتے ہیں، رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ حرام کھانا چاہتے ہیں، رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ گانا سننا چاہتے ہیں، رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ یہ روزہ دراصل آپ کے دل میں تقوی پیدا کر رہا ہے، اور یہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوں، ہر وقت مجھے گانے سننے سے بچنا ہے، ہر وقت مجھے حرام دیکھنے سے بچنا ہے، ہر وقت مجھے حرام کھانے سے بچنا ہے، ہر وقت مجھے گالی دینے سے بچنا ہے۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اگر دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں آپ پر کھول دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ چھپ کر کرنے والے ہوں، چاہے وہ دکھا کر کرنے والے ہوں، ہر گناہ سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھے۔ اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے، اور ان گناہوں کی جو سزا آج ہم بھگت رہے ہیں مختلف انداز میں، چاہے وہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، ہر سزا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا
خاتمہ بالخیر فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.